بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے گھر یہ تین چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ پہلی چیز کہ ان کے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تعالی سے جوڑتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری، کمزوری یا کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کہ اس سے نماز کی فضیلت میں کمی آتی ہے؟ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے وہی ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا سے بیماروں کے لیے ہے، جب لوگ بغیر کسی شدید عذر کے بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا، صحابہ اکرام اور فقہاء اکرام کا کیا موقف ہے، اور کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب ناجائز ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام تر سوالات کے جوابات تفصیل سے سمجھیں گے، تاکہ کوئی بھی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نمازوں کو شریعت کے مطابق درست ادا کر سکیں۔ اگر آپ بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسئلے سے متعلق مکمل رہنمائی جاننا چاہتی ہیں اور یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے اور کن حالات میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنی لازمی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ اس بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر سکیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے نماز کو بندی کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور ہم نماز کے ذریعے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ نہ انسان میں عاجزی و انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع و سجدہ جسم کو متحرک رکھتی ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ نماز اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہ کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنے گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو نمازی
نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشتناک اور اندھیری رات سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت طیبہ اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت ان لوگوں کے لیے وعدہ کی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ پاک اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور جس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر ایک نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی آتے ہیں۔ اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کی حق میں اس کی حفاظت کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ نور کی طرح چمک رہا ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپے، کمزوری یا کسی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، یہ بھی جائز و صحیح ہے۔ اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو، جہاں تک ممکن ہو وہاں تک کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے اور باقی حصے میں بیٹھ جانا چاہیے۔ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے صحت مند ہو، لیکن کھڑے ہونے کی نسبت آدھا ثواب ملے گا۔ اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے اور رکوع و سجدہ عام طریقے سے کرے۔ اگر سجدے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدے کے درمیان اشارہ کرے اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کرے۔ اگر زمین پر بیٹھ کر مشکل ہو تو کرسی پر بیٹھنا بھی جائز ہے، مگر سجدے کے لیے سر کو نیچے جھکایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ کنز الایمان، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے،
مگر صرف اس وقت جب واقعی کوئی معقول عذر ہو. بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتی ہے چاہے صحت مند ہو. پیارے دوستو، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی طاقت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.